الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم اپنے چینل فہم الاسلام پر دین اسلام کو آسان اور سہل انداز میں سمجھنے کے لیے ویڈیو سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیوز نٹشل میں پورے دین کی تعلیمات آپ تک آسان طریقے سے پہنچانے کے لیے بنائی جا رہی ہیں، جس میں ہم تمام ایسپیکٹس آف اسلام کو کور کریں گے۔ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سے 15 اعمال ہیں جو اسلام نے حرام قرار دیے ہیں، جنہیں گناہان کبیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان 15 حرام کردہ اعمال میں سے سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے شرک، دوسرے پر قتل ناحق، پھر سود خوری، اس کے بعد نمبر 4 پر منافقت، نمبر 5 پر غیبت، اس کے بعد نمبر 6 پہ والدین کی نافرمانی، پھر نمبر 7 پر آتا ہے جھوٹی گواہی دینا، نمبر 8 پر فتنہ و فساد پھیلانا، نمبر 9 پر خون اور شراب خوری کرنا یا مردار اور سور کھانا، نمبر 10 پر جوا کھیلنا، نمبر 11 پر کفر و ارتداد کرنا، نمبر 12 پر کسی فرض عین کو ترک کر دینا، پھر نمبر 13 پر بخل کرنا، نمبر 14 پر زنا کرنا اور نمبر 15 پر بہتان۔ ان 15 گناہوں میں سب سے کبھی گناہ شرک کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کو ظلم عظیم بھی کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں شرک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا ہے۔ آج کی اس پہلی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ شرک کیا ہے اور اس سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ شرک کے معنی ویسے تو شریک ٹھہرانے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات، صفات یا پھر اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ لیکن شرک کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں 3 عربک ٹرمز عبد، معبود اور عبادت، ان کو سمجھنا ہوگا۔ عبد کے معنی ہے غلام کے یا حکم ماننے والے کے، یعنی ہم انسان جو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والے ہیں وہ عبد کہلاتے ہیں۔ دوسری ٹرم ہے معبود، یعنی جس کا حکم مانا جائے، جس کی غلامی کو قبول کیا جائے، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اور عبادت کے معنی ہوتے ہیں حکم ماننے کے، یعنی ہم انسانوں پر لازم ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، یہی ہماری عبادت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی غیر اللہ کی پیروی کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ اب شرک کی 2 بڑی قسمیں ہیں، میجر قسمیں شرک جلی اور شرک جلی مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کھلم کھلا نہ ماننا یا اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کرنا۔ شرک خفی مطلب پوشیدہ انداز میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنا۔ شرک خفی یہ ہے کہ اللہ کی عبادات کرتے ہوئے ریاکاری کرنا یا دکھاوے کی غرض سے عبادتیں کرنا، جبکہ شرک جلی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں یا اس کی صفات میں یا پھر اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا دینا۔ شرک جلی کی کچھ مثالیں یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی اور کی فرما برداری کرنا، غیر اللہ کو رکوع یا سجدہ کرنا خواہ تعظیمی ہی کیوں نہ ہو، کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا یا استعانت طلب کرنا یا دعا مانگنا کسی سے، اور یہ سمجھنا کہ یہ میری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے اور میری تمام ضروریات اور حاجات کو پوری بھی کرتا ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام پہ جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں یا صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے، یہ بھی شرک جلی کی ہی مثالیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک شرک کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو واعظ کرتے ہوئے کہا تھا تو اس میں شرک کو بڑا بھاری ظلم قرار دیا گیا تھا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ پھر ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 48 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ واضح الفاظ میں بتا رہا ہے کہ شرک وہ گناہ ہے جس کی کوئی بخشش نہیں ہے، یعنی وہ شخص جو حالت شرک میں مر گیا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طرح سورہ النساء کی
آیت نمبر 116 یہ بتاتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو مشرک ہو یا جس نے شرک کا ارتکاب کیا ہو وہ کھلم کھلی گمراہی میں جا پڑا، لہٰذا اس کی ہرگز بخشش نہیں کی جائے گی۔ پھر ہمیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 بتاتی ہے کہ ایسا شخص جس نے شرک کا ارتکاب کیا ہو یعنی کہ مشرک، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، یعنی جنت اس پر حرام کر دی گئی ہے۔ پھر ہم سورہ المائدہ کی اسی آیت نمبر 72 میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، انہوں نے بھی شرک کرنے سے منع کیا تھا اپنی قوم بنی اسرائیل کو، اور کہا تھا کہ مشرک شخص جو ہے وہ جنت اس پر حرام کر دی جائے گی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ان تمام آیات سے ہمیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی کہ شرک ظلم عظیم ہے، بڑا بھاری گناہ ہے، اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سابقہ انبیاء کرام نے بھی شرک کی ممانعت کی تھی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی عبادت یہ لوگ یہاں پر کرتے ہیں، مشرک لوگ کرتے ہیں، تو آخرت میں یا بروز قیامت وہ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گے۔ تو سورہ احقاف کی آیت نمبر 6 ہمیں اس کے بارے میں واضح رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ لوگ جن کی پرستش کی جا رہی ہے وہ بروز قیامت ان کی اس پرستش سے صاف انکاری ہو جائیں گے، یعنی جن لوگوں کو مدد کے لیے پکارا گیا یا جن کی عبادت کی گئی وہ خود ہی قیامت کے روز ان کے اس عمل سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا یہ غیر اللہ ان کی مدد کرنے پر قدرت رکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 3 واضح رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ تو خود اپنی جان کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، تو پھر یہ ان پکارنے والوں کو کیسے نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں شرک کو سمجھ لینے کے بعد اب ہم احادیث صحیحہ کی روشنی میں دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5764 جس کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا قرار دی ہے، تو اس سے ہمیں بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں جس کا نمبر ہے 6920 اور اس کا سٹیٹس بھی صحیح حدیث ہے۔ اس میں ہے کہ ایک گنوار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا، یا رسول اللہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس نے پوچھا پھر کون سا گناہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو ستانا۔ پوچھا پھر کون سا گناہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غموس، یعنی جھوٹی قسم کھانا ہے۔ تو آج ہم نے قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی میں سیکھا کہ شرک گناہ عظیم ہے، یہ ناقابل معافی گناہ ہے اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کبھی کسی سے غلطی کا ارتکاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فقط واللہ عالم۔ یہ چینل دین اسلام کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ تھینکس فار واچنگ اسلامک ویڈیوز اینڈ ڈونٹ forget to subscribe, like, comment and share our channel. You can contact us on Facebook, YouTube and Instagram.